بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدور و معتمدین و اراکین مجلس اتحاد المسلمین، آج کے اس جلسے میں تشریف فرما تمام یو پی کے ضلع صدور اور میرے سامنے بیٹھے میرے تمام میڈیا کے دوست احباب، ڈاسنا مسوری اور غازی آباد کی تمام عوام، گھر پر بیٹھ کر پسے پردہ سن رہی میری عزت دار میری ماں بہنیں، میں حکیم عبدالسلام خان کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا ایک چھوٹا سا رکن، جو 2014 سے جب یو پی میں پارٹی شروع ہوئی جب سے لگاتار سنگھرش اور محنت اور کوششیں جاری ہیں، بجنور کی سرزمین پر مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد کو رکھا اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی شخصیت سے منسلک ہو کر ان کی پارٹی کے علم کو لے کر پوری یو پی کے اندر گھومنے کا پھرنے کا کام کیا۔ جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے طرح طرح کی کوششیں کی۔ میری غیور نوجوانوں سے اپیل ہے، مجھے کم وقت دیا گیا ہے، اس کم وقت کے اندر آپ کو مجلس اتحاد المسلمین کے اتحاد سے وابستہ کرانا چاہوں گا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو آخر ایسی کون سی ضرورت پڑی کہ یو پی کی سرزمین پہ آنا پڑا، آخر ایسے کون سے کام کیے ہیں مجلس اتحاد المسلمین نے جو اتر پردیش کی جنتا ان کو ووٹ کرے، سپورٹ کرے؟ تو یاد رکھو دیوانوں، میں تم کو حیدرآباد کی گلیاروں میں لے کے چل رہا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں حیدرآباد میں اور حیدرآباد کی گلیاروں کی سیر کرتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کوئی نئی سیاسی جماعت نہیں ہے، کوئی نیا سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک نئی سیاسی جماعت ہے، ایک نئی پارٹی ہے، میں ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ حیدرآباد کی سرزمین پر حضرت مولانا عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے اس پارٹی کی بنیاد کو رکھا جو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے دادائے محترم تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد رکھی گئی۔ مولانا عبدالواحد اویسی صاحب کانگریس کے دور اقتدار میں جیل کے اندر بد سے بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ کانگریس کے دور اقتدار میں مولانا عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ پہ ذاترا کے ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ کانگریس نے کہا مولانا سنیے، آپ اپنی کوئی جماعت مت بنائیے، ہم آپ کو عہدہ دیں گے، ہم آپ کو ذمہ داری دیں گے، آئیے ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیے۔ مولانا عبدالواحد اویسی صاحب نے کہا کہ سنیے، میرے عہدے لینے سے، میری ذمہ داری لینے سے میری قوم کا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ جب وہ جیل کی سلاخوں سے باہر آئے، انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد کو رکھا۔ مولانا عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ گلی گلیاروں میں جا کر مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو دیا کرتے تھے، لیکن ان کے پیغام کو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ مولانا عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ لوٹوں کو سامنے رکھ کر بات کیا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے کوڑیوں پر کوڑا چکتے تھے۔ مولانا عبدالواحد اویسی صاحب اس دور میں 1 آنا 2 آنا دے کر ان کو مدرسے میں بٹھایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ یہ مولانا عبدالواحد اویسی صاحب نے کام کیا۔ ایک وقت آیا، دنیا تو جانی ہے، دنیا فانی ہے، مولانا عبدالواحد اویسی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے سالار ملت علیہ الرحمہ نے ذمہ داری کو سنبھالا، حیدرآباد کے اندر کام کیا، قوم اور ملت کی رہنمائی کے لیے، قوم اور ملت کی بہبودی کے لیے انہوں نے کام کیا۔ حیدرآباد کے اندر جو کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا وہ ہمارے لیے ماڈل ہے، وہ ہمارے لیے ماڈل ہے۔ سالار ملت علیہ الرحمہ کام کرتے رہے۔ ایک وقت آیا
کہ فرشتہ آیا اور اس دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے سالار ملت اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، لیکن سالار ملت اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس ہندوستان کے اندر دو شیر چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس کا نام اسد الدین اویسی صاحب ہے اور دوسرے کا نام اکبر الدین اویسی صاحب ہے۔ ارے اس ہند کی سرزمین پہ دو شیر چھوڑ کے گئے، جس کا نام اسد الدین اویسی صاحب اور دوسرے کا نام اکبر الدین اویسی صاحب ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے حیدرآباد کے اندر تعلیمی میدان میں کام کیا، مسلمانوں کی، دلتوں کی، ہندوؤں کی اور تمام لوگوں کی پسماندگی کے لیے کام کیا۔ میں حیدرآباد گیا ہوں، حیدرآباد کا ماڈل دیکھا ہے، ایسے اسکول قائم کیے ہیں جہاں پر 18,000 سے زیادہ بچہ فری میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایسے اسپتال قائم کرے ہیں جہاں پر مفت میں علاج ہو رہا ہے، 5 روپے میں پیٹ بھر کھانا دینا، 5 روپے میں 20 لیٹر منرل واٹر دینا، غریب بچیوں کی شادیوں کی اسکیم، بیواؤں عورتوں کی اسکیم، اماموں کی مسجدوں کے تنخواہوں کی اسکیم اور مندر کے پجاریوں کی تنخواہوں کی اسکیم دینے والی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ارے میرے بھائی، جو سوال کرتے ہیں ہم سے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بی جے پی کے ایجنٹ ہیں، بی ٹیم ہیں، سی ٹیم ہیں، اور یہ الزامات لگانے والے کوئی غیر نہیں ہیں، یہ الزامات لگانے والے عبداللہ، عبد الرحمن، عمران اور اسلام کے لوگ ہیں، ورنہ کوئی غیر ان کو بی جے پی کا ایجنٹ نہیں بولتا، کوئی غیر نہیں بولتا، ہم اور آپ بولتے ہیں لیکن کوئی ثابت کرنے والا نہیں ہے۔ اب یو پی میں چناؤ آ رہے ہیں، 2022 میں چناؤ ہونے ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اویسی کا کوئی وجود نہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اویسی کی پارٹی کا کوئی وقار اور کوئی جنادھار نہیں، تو 2022 کے اندر یاد رکھو ظالموں، یاد رکھو، میں تم کو پیغام دے کے جا رہا ہوں ڈاسنا سے کہ تمہاری چول کو، تمہاری کرسیوں کو ہرانے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین آ چکی ہے۔ یہ نوجوان بدلاؤ چاہتا ہے، اب یہ نوجوان اکھلیش بھیا پہ جوانی قربان نہیں کرے گا، یہ نوجوان اب زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے نہیں لگائے گا۔ 70 سالوں سے ہم زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے آئے ہیں، ہم نے 70 سالوں سے کبھی کانگریس کے ساتھ، کبھی سماجوادی کے ساتھ، کبھی بسپا کے ساتھ، کبھی کانگریس کے ساتھ، کبھی لوک دل کے ساتھ۔ ارے میرا سوال یہ ہے ان نام و نہاد سیکولر سیاسی جماعتوں سے کہ جب مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں پہ اتیاچار ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے ملی مسائل پر یہ لوگ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ بتاؤ نوجوانوں، مجھے جواب دیجئے، اکھلیش بھیا این آر سی پر کہاں تھے؟ ٹرپل طلاق پہ کہاں تھے؟ جب موبلنگ ہوتی ہے کہاں تھے؟ جب گائے کے نام پر بے قصور مسلمانوں کی ہتھیائیں ہوتی ہے جب کہاں تھے؟ جب واہیات ناروں کے نام پر موب لنچنگ ہوتی ہے تو کہاں تھے؟ مسلمانوں کے مسائل پر بولیں گے نہیں، لیکن مسلمانوں کے ووٹوں سے سطح کی کرسی پر بیٹھنے کا خواب دیکھیں گے۔ اب یہ خواب ہم دیکھیں گے، یہ خواب دیکھنے کا حق ہم کو ملا ہے۔ ہمارے پاس کوئی قائد نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، ہمارا کوئی اپنا سیاسی پلیٹ فارم نہیں تھا، لیکن اب ہمارے پاس سیاسی جماعت بھی ہے، ہمارے پاس سیاسی طاقت بھی ہے، ہمارے پاس سیاسی لیڈر بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین 2022 میں ایک نیا اتہاس لکھے گی انشاءاللہ تعالی۔ ڈاسنا مسوری سے ایک پیغام جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب انشاءاللہ تعالی زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے نہیں لگائیں گے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، یاد رکھو نوجوانوں، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجی گئی ہو، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج یہ امت اکھلیش بھیا پہ زبانی قربان کر رہی ہے، آج یہ امت بسپا کی درباری بنی ہے، آج یہ امت راہل گاندھی کے نعرے لگا رہی ہے، آج یہ امت سونیا گاندھی کے نعرے لگا رہی ہے۔ ارے یہ امت تو خیر الامت ہے۔ میرے بھائی، ایک امت ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ، اپنی جماعت کو مضبوط کرو، اپنی قیادت کو مضبوط کرو، اپنی لیڈرشپ کو تیار کرو۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئی طاقت لکھنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔